إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات کیے ہیں. ان احسانات میں سے بہت بڑا احسان وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں، اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں تاکہ اس کے بندے بے راہروی سے، گمراہی سے بچ جائیں، اندھیروں سے نکل آئیں اور روشنی میں رب العالمین کے دین پر عمل کریں. اور خاص طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں، درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کی رہنمائی میں ذرا برابر کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، بلکہ پوری امانت داری، دیانت داری، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اللہ کا دین اس کے بندوں تک پہنچایا اور بندوں کو ایسے راستے پر چھوڑا جو بالکل روشن شاہراہ ہے، اس میں بھٹکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صرف وہی بندہ بھٹک سکتا ہے جو اس راستے پر چلنے سے انکار کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت چھوڑ کے گئے ہیں وہ قیامت تک کے آنے والی رہتی دنیا کے لیے رہنمائی ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس راستے پر چلنے والے لوگ کم ہیں اور اکثریت شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اپنے راستے اس راستے سے الگ کر دیے ہیں. لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا راستہ کسی بھی معاملے میں نہ چھوڑے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، وہ غم اور پریشانی کا موقع ہو، وہ اختیار کرے تو اللہ کے نبی کے راستے کو اختیار کرے. ایسا نہیں کہ وہ غم کے موقع پر
کوئی ہندوانہ رسومات اختیار کر لیں، کسی خوشی کے موقع پر ہندوانہ رواجوں آئیں، سیاست کے معاملے میں مغرب سے آئی ہوئی سیاست کو اختیار کریں، دیگر معاملات میں علاقائی رسم و رواج کو دیکھیں، بلکہ اس کو ہر چھوٹی بڑی بات میں اگر رہنمائی لینی ہے تو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت، اللہ کے نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن، اس سے رہنمائی لینی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج شعبان کے مہینے کی 29 تاریخ ہے، اور اس مہینے کے بعد جو اسلامی سال کا مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ، اسلامی سال کا 9واں مہینہ۔ اس مہینے کی فضیلت، عظمت قرآن کریم نے بہت شاندار الفاظ میں بیان کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر اپنے صحابہ کرام کو اس کے آنے کی خوشخبری سنایا کرتے تھے، کیونکہ اس کے آنے کی خبر سن کر ایک مسلمان کو فطری طور پر، طبعی طور پر خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ کے قرب حاصل ہونے کا بہترین موقع انسان کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، لوگ عمل کرے اور وہ عمل اللہ کی طرف چڑھ جائے، لوگ جنت کے لالچ میں اور اس کے شوق میں عمل کرے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور فرمایا شیاطین، سرکشوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مہینے کی ہر رات ایک آواز آتی ہے، مزید آگے بڑھانے کے لیے، آگے کرنے کے لیے، تیزی دلانے کے لیے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے پیچھے پڑے رہنے والے آگے بڑھ جا اور محنت کر، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے کام کے پیچھے، برائیوں کے پیچھے پڑے رہنے والے اب ذرا کوتاہی کر، اب ذرا رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں رب العالمین کی طرف سے خصوصی جہنم سے چھٹکارا پانے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ اپنے فضل اور رحم سے جہنم سے آزادی کی نوید اور خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دے جن کو اللہ جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کی آمد پر چند باتیں ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ شروع کب ہوگا۔ ہمارے ملک میں اس پر بڑے اختلافات چلتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ملک کے بعض علاقوں میں لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا ابھی روزہ شروع نہیں ہوتا، اور پھر آخر میں بھی ایسے ہی بعض لوگ عید مناتے ہیں اور بعض روزے سے ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کے حل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طریقہ کار بتلایا ہے۔ آپ نے فرمایا نحن امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک ان پڑھ امت ہیں، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب لگاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اکثریت عربوں کی، جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں اگرچہ تھے کچھ لوگ، لیکن اکثریت، کیونکہ یہ مہینہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، لہذا اس کا حساب کیسے لگایا جائے۔ فرمایا کہ ہم نہ حساب لگاتے ہیں نہ لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ رمضان کا مہینہ یا اسلامی سال کے جتنے بھی مہینے ہیں اور مسلمانوں کے تمام معاملات کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، جی میں نے طلاق دی ہے اور ابھی عدت نہیں گزری۔ اچھا کیسے نہیں گزری؟ کہتے جی میں نے
نومبر میں، جنوری میں، فلاں تاریخ کو طلاق دی تھی اور ابھی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ ہے، عدت کا مسئلہ ہو، وہ اسلامی سال کے ساتھ جو بھی منسلک مسائل ہے، حج ہے، روزہ ہے، کفارہ ہے، ان تمام میں جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی مہینہ۔ کسی عورت کی عدت گننے کے لیے اسلامی مہینے کی تاریخوں کو گننا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی مہینہ شروع ہوگا تو وہ چاند دیکھنے سے شروع ہوگا۔ آپ نے فرمایا اذا رأیتم فصوموا، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، رمضان شروع سمجھو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمْ فَافْطِرُوا، اور جب تم چاند دیکھو تو روزہ افطار کر لو، یعنی عید سمجھو۔ اب اگر چاند نظر نہ آئے، فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند مخفی رہ جائے تم پر، بادل آ جائے، دھند ہو، چاند نظر نہ آ سکے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو آپ نے فرمایا شعبان کے مہینے کی دنوں کی گنتی کرتے رہو، جب 30 دن پورے ہو گئے تو اگلا مہینہ خود بخود شروع ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الشہر ہاکذا ہاکذا وہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، اسلامی مہینہ 28 دن کا نہیں ہوتا، 31 دن کا نہیں ہوتا، یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اور جو انگریزی مہینے ہیں جن کو ہم میلادی مہینے کہتے ہیں، عیسوی کہا جا سکتا ہے، وہ 28 دن کا بھی، جیسے فروری کا مہینہ آج کا ہے 28 دن کا بھی ہوتا ہے، 31 دن کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے عام مہینوں میں فروری۔ لیکن جو اسلامی مہینہ ہے یہ تو 29 ہے یا 30 ہے۔ اگر کبھی پچھلے مہینے کے 29 دن پورے ہونے کے بعد چاند نظر آیا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو مہینہ کم ہو گیا۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں ایک روزہ کھا لیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر چاند 29 دن بعد نظر آئے تو یہ 29 دن آپ کا پورا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر قسم اٹھائی تھی، جس کو ایلا کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح میں، ایلا۔ آپ نے ایلا کر لی تھی، اور ایلا یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی سے نہ ملنے کے لیے قسم کھائے، اس کے لیے شریعت نے اصول رکھے ہیں۔ 4 مہینے سے کم ٹائم ہے، آپ قسم کھائے اپنی بیوی سے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے، 3 مہینے، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ ہاں اگر مطلق قسم کھاتے ہیں کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، 4 مہینے گزر جانے پر پھر عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ دعوت دائر کرے کہ میرا شوہر جو ہے میرے پاس نہیں آتا، میرا حق ادا نہیں کرتا۔ قاضی کو پھر اختیار ہے کہ وہ اس شوہر کو کھڑا کر دے اور کہہ دے کہ فیصلہ کرو، یا تو رجوع کر لو اپنے قسم کا کفارہ دے کے، اس کو اپنی بیوی سمجھو، اور یا اس کو طلاق دے دو۔ دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ قاضی اس سے لے گا، اور یہ تقریباً 12 صحابہ اکرام سے یہ موقف ثابت ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی ہے تو جتنے دنوں کی، جتنے اوقات کی قسم کھائی ہے، اتنے اوقات کے لیے وہ اپنی قسم کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ اگر پہلے اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، آپ 29ویں دن مکمل ہونے پر اپنی بیویوں کے پاس آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے یاد دلایا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی 29 دن ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا الشہر 29، مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی مہینہ اگر 29 دن کا آ جائے تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کم ہے۔ لہذا اگر شعبان کے مہینے کی 29ویں تاریخ گزرنے پر چاند نظر آ گیا تو اب رمضان شروع ہے۔ اگر چاند نظر نہ آ سکا، دھند کی وجہ سے، بادل کی وجہ سے، موسم کی خرابی کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ بنی، چاند کسی مسلمان کو نظر نہ آیا تو پھر 30 دن مکمل کرنا ضروری ہے، اور 30 دن مکمل ہونے پر خود بخود اگلا مہینہ شمار کیا جائے گا، اس کے بعد چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہے اصول۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک تو ہمارے ہاں جب چاند دیکھتے ہیں تو وہ چاند تو بہت بڑا ہے، یہ تو 2 دن کا ہے،
یہ 2 دن کا نہیں ہے، جس دن آپ نے دیکھا ہے یہ اسی دن کا ہے۔ لیکن چاند دیکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ صرف ایسے ہی بیٹھ جانا کہ ہمیں اطلاع آئے گی، نہیں، آپ اپنی کوشش کر لیں۔ یہ جو کمیٹی بیٹھتی ہے، اس کمیٹی کے اندر سفارکوں کا ایک آدمی، سفارکوں کے علاوہ موسمیات، محکمہ موسمیات کا ایک آدمی ہوتا ہے، اور باقی علماء کرام کی کمیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ کمیٹی لازمی نہیں کہ یہ چاند دیکھے، ان کو چاند دیکھنے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ مختلف علاقوں سے لوگ ان کو فون کرتے ہیں، ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ پھر اس کمیٹی کا کام ہے اس گواہی کے بارے میں تفصیلی معلومات لینا۔ جیسے ہمارے ہاں بسا اوقات سنی سنائی باتیں پہنچائی جاتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے مجھے پشاور کا ایک قریبی علاقہ ہے پبی، نوشہرہ، ضلع نوشہرہ میں آتا ہے، وہاں سے کسی بھائی نے فون کیا کہ یہ کیا بات ہے، حکومت نے اعلان نہیں کیا اور یہاں تو لوگوں نے چاند دیکھا ہے، اتنے لوگوں نے چاند دیکھا ہے، فلاں نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا بھائی جس نے چاند دیکھا ہے اس سے میری بات کرو۔ تو وہاں کے بزرگ ہیں ہمارے جاننے والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ابھی۔ مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، میں نے ان سے رابطہ کیا نمبر لے کے، انہوں نے کہا نہیں میں نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن فلاں گاؤں میں ایک آدمی نے دیکھا ہے۔ تو میں نے کہا آپ ان کے پاس ذرا جانے کی زحمت کریں، ان سے میری بات کروا دیں۔ اچھا کچھ دیر بعد میں نے پھر رابطہ کیا، کہتے ہیں اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ اصل بندے تک پہنچنا وہ بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا، صرف سنی سنائی بات تو لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے، کبھی اتنی گواہیاں آئی ہیں فلاں فلاں علاقے سے۔ ٹھیک ہے، کمیٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی پر شک نہ کرے، کوئی مسلمان گواہی دے، اس کا مسلمان ہونا یقینی ثابت ہو جائے، اس پر ان کو یقین کر لینا چاہیے۔ لیکن اسی طرح سنی سنائی گواہی پر یقین کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاند دیکھیں، آج کل تو اللہ تعالیٰ نے سہولت اتنی دی ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کیمرے میں محفوظ کر سکتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی ویڈیو لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ آپ کہیں اور نہیں تو اپنے مسجد کے امام صاحب، اپنے علاقے کے خطیب صاحب، ان کو اطلاع کر دیں، وہ کمیٹی کو اطلاع دیں کہ بھائی ہمارے ایک معتمد نمازی نے چاند دیکھا ہے۔ ان کی کمیٹی کے لوگ تو آپ کو نہیں جانتے، لیکن آپ کا امام، آپ کا جو خطیب صاحب ہے وہ آپ کو جانتا ہے کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، یقیناً یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو آپ میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چاند دیکھیں، اور چاند دیکھنے کے حوالے سے ایک مسلمان کی گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن عمر نے چاند دیکھا، فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، فرمایا آپ نے خود دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا لوگوں میں آپ نے اعلان کر دیا کہ روزہ رکھو۔ تو ایک مسلمان کی گواہی بھی اس معاملے میں کافی ہوتی ہے، لہذا چاند کی گواہی آ جائے یا ہم خود چاند دیکھیں تو اس سے روزہ رمضان کا مہینہ شروع سمجھا جائے گا۔ اگر چاند نظر نہ آیا تو پھر صرف اس بنیاد پر روزہ رکھنا کہ اب پتہ نہیں کل روزہ رمضان کا ہوگا یا رمضان شروع نہیں ہوگا، شک کی بنیاد پر روزہ رکھنا کہ اگر رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہوگا تو یہ رمضان کا شمار ہوگا، اگر رمضان کا مہینہ بھی شروع نہ ہوا ہو تو یہ نفلی شمار ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں شک کا روزہ۔ ایسے روزے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا من صام یوم الذی یشک فیہ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دن کا روزہ رکھا جس دن کے بارے میں شک کیا جاتا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کری۔ چاند دیکھنے کے بعد پھر ہمیں جو کام کرنے چاہیے وہ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو نیکی کرنے میں ہمیں سبقت کر لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنی سستیوں سے نکل آنا چاہیے، غفلت سے باہر آنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رابطہ مزید مضبوط کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ہم سے صادر ہونے والی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ روزہ رکھنے کے حوالے سے کچھ لوگوں کی کوتاہی یہ ہوتی ہے، بعض لوگ سحری کے وقت عمومی طور پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ سحری سے پہلے، مطلب فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت نہیں کرتے۔ نیت، اب نیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کے حوالے سے یہ بھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر انسان فجر کے طلوع ہونے کے بعد کچھ نہ کھائے پیے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ میں روزہ رکھتا ہوں، تو بے شک فجر طلوع ہونے کے بعد بھی وہ روزے کی نیت کر لے اور روزہ شروع کر لے تو اس کا روزہ درست ہے۔ نفلی روزہ کے حوالے سے آپ نے
ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے انصار کے محلوں میں اپنے پیغام بھیجا عاشورہ کے روزے کے حوالے سے کہ جس نے کچھ کھایا پیا نہیں وہ اپنا روزہ پورا کر لے، جس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ تو فجر کے شروع ہونے سے اگر کچھ نہ کھایا پیا ہو اور روزے کا خیال آ جائے انسان کو تو روزہ اپنا اس وقت بھی وہ شروع کر سکتا ہے اور وہ روزہ مکمل شمار کیا جائے گا۔ لیکن فرضی روزے کے حوالے سے ایسا نہیں ہے۔ فرضی روزے کے حوالے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یفرض الصیام من اللیل فلا صوم لہ، اور ایک روایت میں من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صوم لہ، جو رات سے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو کیلنڈر کے اوپر لکھا جاتا ہے وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، نیت کی جگہ دل ہے۔ اس پر تمام امت کے علماء متفق ہیں کہ النیت محلها القلب، نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے۔ اور بہت سارے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ والتلفظ بها بدعہ، نیت کے الفاظ زبان پر لانا یہ بدعت ہے۔ زبان پر جو ادا کیے جاتے ہیں وہ قرأت ہے، وہ نیت نہیں ہے، نیت دل میں ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کی نیت خراب ہے، اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہوتا، تو نیت کا تعلق دل سے ہے۔ اور دل میں اس بات کا عزم کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ فرضی ہے، نفلی ہے، قضا ہے، کفارہ ہے، جو بھی فرضی روزہ ہوگا اس کے لیے فجر طلوع ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور جو زبان سے ہم نیت کرتے ہیں اس میں غلطی لغت کے اعتبار سے بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں سے۔ اب کل کا دن تو آیا نہیں، عربی میں اسلامی مہینہ مغرب سے دن شروع ہوتا ہے، یعنی اگلا دن شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے۔ اب سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر اگلے سورج غروب ہونے تک یہ ایک دن ہے، تو اس کو میں کل کیسے کہتا ہوں؟ کل تو جیسے آج جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن رات مغرب سے شروع ہوا ہے، تو رات مغرب سے اگر میں رات کے کسی بھی حصے میں کہوں گا وہ بصوم غد، تو کل کا دن تو ہفتے کا شمار ہوگا۔ تو لغت کے اعتبار سے بھی الفاظ غلط ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک بار بھی آپ سے یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، ایک بار بھی۔ لہذا نیت کا تعلق دل سے ہے، دل میں نیت کرنی چاہیے اور ضروری ہے، اگر کوئی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فجر طلوع ہونے سے پہلے کھانا پینا، سحری کرنا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ کچھ لوگ رات کا کھانا کھا لیتے، کہتے ہیں ہمیں سحری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چاہت نہیں ہے، چاہت ہو یا نہ ہو آپ نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس سے بڑے فوائد دینی اور دنیاوی حاصل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا فإنه غداۃ مبارک، یہ بابرکت صبح کا کھانا ہے، تو یہ کھانا کھا لینا چاہیے۔ بے شک کچھ کھجوریں نصیب ہو وہ کھا لیں، کھجوروں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ بہترین سحری ہے۔ نعم سحور المؤمن التمر، بہترین سحری مومن کی کھجور ہے، تو بے شک آپ کھجور کھا لیں، لیکن سحری میں کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ اور سحری میں تاخیر، رات سے 2 بجے 1 بجے سحری کر کے سو جانا یہ غلط ہے۔ سحری میں تاخیر جو ہے یہ مستحب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے، فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، خیر کے ساتھ رہے گی جب تک یہ سحری میں تاخیر کرتی ہے اور جب تک افطاری میں جلدی کرتی ہے۔ افطاری میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورج غروب ہو گیا مزید انتظار کرنا کہ اندھیرا ہو جائے، ابھی تو روشنی ہے، نہیں، اندھیرے کا انتظار نہ کریں، سورج غروب ہونے پر، ٹائم ہونے پر افطاری کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں احتیاطاً ذرا تاخیر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سحری میں تاخیر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم سحری میں صرف کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں۔ سحری کا جو وقت ہے بڑا بابرکت وقت ہے، اس وقت ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص صفت بیان فرمائی ہے کہ جو سحریوں کے اوقات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، استغفار، کھاتے پیتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین اپنے شان، اپنی عظمت اور جلال کے اعتبار سے جیسے اس کے شان کے لائق ہے، وہ آسمان دنیا پر
نزول فرماتا ہے، اترتا ہے اور آواز دیتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں۔ اللہ تعالیٰ خود آواز دیتا ہے۔ تو اس ٹائم غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر ایک کوتاہی لوگ یہ کرتے ہیں کہ سحری کھا کے سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا لیٹ اٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نماز کے انتظار میں رہنا یہ بھی نماز میں شمار ہوتا ہے، انسان کو نماز کا اجر ملتا ہے انتظار کا بھی۔ تو فجر کے بعد اچھا، ہمارے ہاں ایک مصیبت تو یہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے ہاں فجر کی نماز اور سورج طلوع ہونے میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، سلام پھیر دی اور 10 منٹ بعد سورج طلوع ہونے والا ہے، اوقات مکروہ جو ہیں وہ مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور رمضان میں اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تاکہ بعد میں سونے کا موقع ملے۔ یہ رمضان غفلت کا مہینہ نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے لیے تیاری کر کے آئیں، نماز پڑھنے سے پہلے اگر موقع ملتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں کریں، دعاؤں کا بہترین موقع ہے۔ اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا جو اذان اور اقامت کے درمیان ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے۔ ہم اگر مسجد آ جاتے ہیں یا تو پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے کہ امام کب نکلے گا اور نماز شروع ہوگی، یا اونگ رہے ہوتے ہیں یا باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے ہاں۔ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے، جو بھی نماز پڑھنے آتا ہے وہ مسجد میں اگلی صف میں جا کے 2 رکعت نفل ادا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور قرآن لے کے تلاوت شروع کرتا ہے یا ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم جب آتے ہیں اور وہاں پر بھی ہمارے اپنے پاکستانیوں کو دیکھا ہے، افغانی لوگوں کو دیکھا ہے، بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ پیچھے دیوار کی طرف ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اب اگلی صف میں جگہ بنا لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، پہلے پہنچ گئے، اگلی صف خالی ہے، اب آ جائیں، اگلی صف کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں نفل، اس کے بعد بیٹھ جائیں، سنت ادا کر لیں فجر کی، بیٹھ جائیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تسبیحات پڑھ لیں۔ یہ آپ کا جو لمحہ ہے، یہ انتظار ہے، یہ ویسے ہی نماز میں شمار ہوگا، لیکن آپ مزید اس میں عمل کریں گے تو اس کا اضافی اجر ملے گا۔ قرآن پڑھیں اور سلام پھیرتے ہی کوشش ہوتی ہے بستر پر ہم پہنچیں اور ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ نیند کو ہم اہمیت دیتے ہیں نا، اس لیے اس کے بغیر ٹائم ضائع سمجھتے ہیں۔ تو آپ مسجد میں بیٹھے اذکار کریں، نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے اذکار، قرآن کی تلاوت، اور اگر توفیق اللہ تعالیٰ دے دے تو سورج طلوع ہونے کا انتظار کر لے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، حج عمرے کا اجر مل جائے گا۔ اتنی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک کوتاہی ہم رمضان کے حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ اگر غلطی سے بھول سے کوئی بھولا ہوا کھا لے پی لے، ہم کہتے ہیں اب تو روزہ خراب ہو گیا، ویسے ہی دوسرے بھی شکوک ڈالتے ہیں اس کے ذہن میں، آپ کا روزہ تو ویسے ہی خراب ہو گیا، اب وہ روزہ افطار کر لیتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر کھایا پیا وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس کو اللہ نے کھلایا پلایا، اس سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں کچھ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں کہ بندہ مسواک کر لے، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، تر مسواک ہو یا خشک مسواک ہو، روزے کی حالت میں بھی، روزے کے علاوہ بھی ثابت رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی بار دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرتے ہوئے روزے کی حالت میں، کتنی بار میں نے دیکھا ہے۔ تو روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ افطار نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ جو اس کا لعاب ہے وہ پھینک دینا چاہیے، مسواک کا جو ذائقہ ہے باہر پھینکنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ سے منع کیا ہے، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کریں، خوب پانی نہ کھینچیں روزے کی حالت میں۔ آپ نے ایک صحابی کو وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، جب وضو کرتے ہو تو ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، مبالغہ یعنی خوب پانی چڑھاؤ، مگر روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو، روزے کی حالت میں ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ناک میں پانی نہ ڈالیں، پانی ڈالیں لیکن اوپر نہ چڑھائیں تاکہ حلق میں نہ اترے۔ اور اسی سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ ناک میں دوا ڈالنا، قطرے ڈالنا، یہ بھی منع ہے روزے کی حالت میں، کیونکہ وہ حلق میں جاتے ہیں اور معدے میں اتر جاتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں کچھ کوتاہیاں لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو نیند کا مہینہ سمجھتے ہیں، زیادہ ٹائم سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں اتنا مبالغہ کرنا، ہمارا
روزے کے رمضان کے مہینے کے بعد اگر ہم اپنا وزن کریں تو شاید رمضان سے پہلے کم ہو، رمضان کے بعد بڑھ جاتا ہے، جبکہ روزے سے وزن آج کل تو لوگ ویسے ہی علاج کے طور پر اپنا وزن کم کرواتے ہیں، اور یہ اللہ نے ایک بہترین علاج دیا ہے، بہترین علاج۔ معدے کو خالی چھوڑ دینا، اس وقت نئی تحقیق جو ہے کینسر کے حوالے سے جو آئی ہے، بھوک سے کینسر کے خلیوں کو، اس کے جراثیم کو مارنے کا باقاعدہ تجربہ کیا گیا ہے کہ جب انسان کو بھوک لگ جاتی ہے، یہ بھوک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر فضلات اور اضافی جو جراثیم ہے اس کو کھا لیتی ہے، اور وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اس طریقے سے۔ تو ہمیں کھانا اتنا کھانا چاہیے جس سے ہم شام تک پہنچ سکیں آرام سے، اور اپنے پیٹ کو فٹ بال بنا لینا جس سے نہ ہم عبادت کے قابل ہوتے ہیں، نہ کسی دنیا کے کام کے قابل ہوتے ہیں، اور نہ ہماری صحت اچھی رہتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر شام کو افطاری میں بھی اتنا مبالغہ کرنا کہ رات قیام کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو، بوجھ بنے۔ افطاری ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور وہ نہ ہوتا تو پانی سے افطاری کر لیتے، اور افطاری میں انسان کو توانائی ملنی چاہیے، پیاس ختم ہونی چاہیے، سنت کے مطابق وہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور افطاری کے بعد ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیا پر بڑی نظر رکھتے ہیں، رمضان کو ہم کھانے پینے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ 2 بجے 3 بجے ہماری خواتین کچن میں داخل ہوتی ہے، اور افطاری شروع ہونے کے اوپر آ کے وہ دسترخوان میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ بھی ان کے منہ میں کھجور، اور آگے پھر کچن کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اپنی خواتین کو بھی ایسا موقع دینا چاہیے کہ وہ بھی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، کچھ قرآن پڑھنے کا موقع ملے، کچھ رات کو قیام کا ان کو موقع ملے۔ اتنا تکا کہ وہ بیچاری کیا عبادت کرے گی۔ ہم اتنا مطالبہ بھی نہ کریں اپنے خواتین سے کہ جو اپنا سارا ٹائم کچن کو دے دے، ہماری خدمت پہ اپنی ساری زندگی لگائے، رات پھر بھی اسے جلدی اٹھنا ہوتا ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، تو ان تمام معاملات میں ان کے ساتھ ہم تعاون بھی کریں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے پر اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی چاہیے۔ ہم تو بعض دفعہ بچوں کو روک لیتے کہ نہیں بچہ بھی چھوٹا ہے، کمزور ہو جائے گا۔ کوئی کمزور نہیں ہوگا، اللہ نے اس کو استطاعت اور صلاحیت دی ہے، اس سے مزید اس کی صلاحیت بڑھے گی۔ آپ دیکھیے جو بچے نرم نازک رہتے ہیں، تھوڑا سا وزن اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا وزن اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور ہم پہاڑوں میں چلنے والے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑا بڑا جو ہم جوان نہیں اٹھا سکتے وہ وزن کندھوں پر اٹھا کر وہ چلتے پھرتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر دوڑتے رہتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جتنی یہ انسان کی مثال ربڑ کی ہے، انسان کے جسم کی مثال ربڑ کی ہے، جتنا اس کو کھینچے گی کھینچتا ہے۔ روزہ رکھنے کی صلاحیت اگر آپ کے بچے کے اندر موجود ہے، شوق ہے، اس کو ترغیب دلائیں۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمارے بچے روزہ رکھتے تھے تو ہم ان کو جب وہ کھانا مانگتے تھے ہم سے، ہم اون کا کاٹن روئی کا کوئی کھلونا بنا کے ان کو دے دیتی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول رہے اور شام ہو جائے ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ ان کو مزید تربیت دینی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک بدعت ہمارے ہاں چل رہا ہے، ایک رواج روزہ کشائی۔ بچے نے روزہ رکھا، پورے خاندان والوں کو دعوت دی، روزہ کشائی کی بدعت۔ ٹھیک ہے، حوصلہ دینا چاہیے، انعام دے دے بے شک، لیکن اس پر اتنے زیادہ تکلفات اور پھر کھانے پینے میں اسراف، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کتنا کھانا ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ آس پاس میں کسی ضرورتمند کو دیکھے، غریب کو دیکھے، مسکین کو دیکھے۔ اور اس رمضان کے مہینے میں کچھ لوگوں نے رواج یہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھیک مانگنے کے لیے اس کو اپنا سیزن سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح بکاری جو پروفیشنل طریقے سے بھیک مانگنے کے عادی بن جاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ توڑنا چاہیے۔ آپ اپنے آس پاس سفید پوش ضرورت مندوں کو دیکھیں، ایسے خاندانوں کو دیکھیں جہاں پر کوئی کمانے والا نہیں ہے، جہاں پر کمائی کے ذرائع ان کے بہت محدود ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ جو مسلسل لوگوں سے مانگنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کرنے کی ہے، لیکن ٹائم مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس رمضان سے ہمیں بھرپور طریقے سے سعادت حاصل کرنے کی، برکات حاصل کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو ضائع ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کا قرب حاصل کریں، اس کو راضی کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. انسان اگر ناجائز باتیں یا ناجائز کام نہ چھوڑے تو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کو اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، ہر برائی چھوڑنے کا نام ہے، چاہے وہ زبانی ہو یا جسم کے دیگر اعضاء سے ہونے والی ہو. اپنے آنکھوں سے برائی، غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، ویڈیوز، تصویریں ان کو دیکھنا، یا اس کے علاوہ اپنے زبان سے ایسی باتیں نکالنا، غیبت، چغلی، گالی، جھوٹ، یا لوگوں کے درمیان لڑائی اور آپس میں فساد پیدا کرنا، یا اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو اذیت دینا، کوئی گناہ کا کام کرنا، جسم کے دیگر اعضاء سے، کانوں سے میوزک اور گانے سننا، ان تمام برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے. حرام خوری سے بھی بچنا ضروری ہے. روزے کی حالت میں جیسے ہم حلال کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اگر ہمارے کاروبار میں سود ہے، جوئے کی کمائی ہے، اسی طرح کسی پر ظلم ہم نے کیا ہے، کسی کے ساتھ 2 نمبری دھوکہ کیا ہے، چیز بیچی ہے، مقدار کم دیا ہے، 2 نمبر چیز دی ہے، معیار کم دیا ہے اور اس کو دھوکہ دیا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہے. جس طرح رمضان کے مہینے میں دن کے وقت پانی پینا جو عام حالت میں حلال تھا اب حرام ہے، اسی طرح وہ چیزیں تو عام اوقات میں بھی حرام ہے. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کما حق کہوں، جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو روزہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. ہمارے وہ بھائی یا بہنیں جو سفر میں ہیں، مسافروں کو اللہ نے اجازت دی ہے، خاص کر ڈرائیور حضرات جن کی زیادہ زندگی سفر میں گزرتی ہے، ان کو سفر میں آپشن ہے کہ اگر وہ مشقت محسوس کرتے ہیں روزہ رکھنے میں، وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ بعد میں وہ روزہ رکھیں گے. اور اگر بعد میں بھی نہیں رکھتے تو پھر یہ مجرم ہے، گناہ گار ہے. اور اگر بیمار ہیں ان کو بھی اللہ نے چھوٹ دی ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے میں دقت اور مشکل ہے، وہ بعد میں روزہ رکھ لیں، ابھی چھوڑ دیں. لیکن بلا عذر روزہ چھوڑ دینا، افطار کر لینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ معراج کی رات دکھائے گئے جن کو لٹکایا گیا تھا الٹا، ان کی ایڑیاں اوپر تھی اور ان کے گردن نیچے تھے، الٹے جہنم کے اندر لٹکائے گئے تھے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتے ہیں. روزہ رکھا تھا، وقت سے پہلے افطار کیا، ان کی یہ سزا ہے. جو رکھتے ہی نہیں ان کی کیا سزا ہوگی؟ اس لیے ہمیں اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے، اس کی عبادت سمجھتے ہوئے، اس کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے، شوق اور محبت سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ دیر کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر لینا چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، انسان کی استطاعت اور طاقت میں ہے، تبھی اللہ نے اس کو انسان پر فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، اس کے اندر دیگر عبادات اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان کا مہینہ خیر اور برکت کے ساتھ ہم پر گزرے اور اس سے ہم مستفید ہوں، مالا مال ہوں، برکتیں حاصل کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو جو بھی دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.